والنجم إذا غوى. وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وکان فضل اللہ علیک عظیما. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کریں جس کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس رب کے فضل سے یہ زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، آسمان ہم پہ پانی برساتا ہے، سورج ہمیں توانائی فراہم کرتا ہے، چاند ہمارے لیے کرنیں بکھیرتا ہے،
ستاروں کی کہکشاں ہمارے لیے ہے، پھولوں کا حسن ہمارے لیے ہے، طیور کی خوش الحانیاں ہمارے لیے ہیں، فضاؤں کی وسعتیں ہمارے لیے ہیں، دریاؤں کا بہاؤ ہمارے لیے ہے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے ہیں، جانوروں کی پشت ہمارے لیے ہے اور جانوروں کا گوشت بھی ہمارے لیے ہے۔ اس مہربان کی اتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، اگر میں اور آپ اپنے خالق و مالک کا شکر کرنا شروع کر دیں تو اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرما سکتا ہے۔ پھر اس شکر کے بعد لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس کے تحت احباب جماعت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام کا عنوان شان مصطفیٰ رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اسی عنوان پر دلائل و براہین کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ انبیاء علیہم السلام نبوت و رسالت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، لیکن فضیلت و بزرگی، شان اور مرتبے میں علیحدہ علیحدہ ہے، فرق رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا
اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ جب امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کائنات نے رحمت کائنات کے بارے میں فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، میں نے تجھ اکیلے کو عظیم فضیلتوں سے نواز دیا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں میں برتر، افضل، اعلیٰ اور بلند و بالا ہیں۔ ہمارا مسلک لکھ لو، ہماری دعوت لکھ لو، ہمارا پیغام لکھ لو، ہماری صدا اور ہمارا آوازہ لکھ لو۔ اگر پہلے نبیوں پر اللہ کا فضل منوں اور ٹنوں کے برابر ہے تو میرے محبوب پیغمبر پر اللہ کا فضل پہاڑوں کی مثل ہے۔ اگر پہلے رسولوں پر اللہ کا فضل دریاؤں کی وسعت رکھتا ہے تو میرے محبوب پر اللہ کا فضل سمندروں کی مانند فراخ ہے۔ نہ آپ کے فضل کی فراخی اور عظمت کا جواب ہے، نہ آپ کی افضلیت کی دنیا میں کوئی مثال ہے۔ اور شاید اسی لیے صاحب دل نے کہا تھا، اور یہ کہنے والا اپنا نہیں بیگانہ ہے، کہنے والا یار نہیں اغیار ہے، سجن نہیں دشمن ہے، ہندو ہے۔ اس نے کہا تھا محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں تو سارے رسولوں میں، ہے گلاب افضل جیسے زمانے بھر کے پھولوں میں۔ اور عربی کے شاعر نے کہا تھا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ او لوگو، رحمت کائنات کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی بلندیوں سے نوازا ہے کہ ان کی کوئی حد موجود نہیں ہے۔ کوئی بولنے والی زبان
اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی عظمتوں اور فضیلتوں سے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ وہ لوگ تعصب کی اینک کو اتارے، وہ لوگ دل کے دروازے کھولے، وہ لوگ کانوں سے روئی کے بڑے نکالے جو ہم پر الزام تراشی کرتے ہوئے، ہم پر بہتان درازی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جناب محمد ہم جیسے ہیں، اور اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، عرشی ایک جانب، عرشی ایک جانب، نوری ایک جانب، ناری ایک جانب، کالے گورے ایک جانب، امیر غریب ایک جانب۔ دنیا کو بتاؤ خدا کی ساری خدائی ایک جانب، آمینہ کا لال اکیلا ایک جانب، خدا کی ساری خدائی مل کے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے۔ جب رحمت کائنات کو آسمانوں کی سیر کا پروگرام بنا، آسمان والے نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، آسمان کے خالق و مالک نے آسمان پہ بلا کے دنیا کو کیا بتایا، دنیا کو کیا سمجھایا؟ او کائنات والوں آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہے۔ 14 طبقوں کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، شیما کا ویر ہے، ساری کائنات کا پیر محمد ہے۔ اس کے اوپر عرش والا ہے۔ 14 طبقوں کے اوپر اللہ نے کسی کو مقام و مرتبہ دیا ہے تو وہ کس کو دیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے؟ اور جب رحمت کائنات کو آسمانوں پہ لے جانے کے لیے جنت سے براق آیا، کائنات کے امام کو براق پہ سوار کر کے جب لے جایا جانے لگا، کائنات کا امام براق پہ سوار ہونے لگا، براق نے خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھ کر جبریل نے کان پکڑ کے براق سے کچھ کہا۔ جانتے ہو جبریل نے براق کے کان میں کیا کہا تھا؟ اٹھاؤ امام ترمذی کی جامع ترمذی کو۔ جناب جبرائیل امین نے کہا، اور شوخیاں دکھانے والے براق، ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ،
شوخیاں نہ دکھا، کان کھول کے سن لے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج سے پہلے اس سے افضل و اعلیٰ تجھ پہ کوئی سوار ہوا ہی نہیں ہے، اس سے افضل و اعلیٰ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ سن، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی میرا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی میری سوچ اور فکر ہے، یہی ہم لوگوں سے کہتے ہیں، یہی ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں، یہی ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ وَلَمْ أَرَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہیں کیا پتا ہے کائنات والا، تمہیں کیا علم ہے رحمت کائنات کے مقام و مرتبے کا؟ تمہیں کیا پتا ہے کائنات کے امام کی شان اور عظمت اور رفعت کا؟ میں جبریل سے پوچھو، اور جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ اگر فرشیوں کو دیکھا ہے تو عرشیوں کو نہیں دیکھا، تم نے اپنوں کو دیکھا ہے تو بیگانوں کو نہیں دیکھا، یاروں کو دیکھا ہے تو اغیاروں کو نہیں دیکھا، عربیوں کو دیکھا ہے تو اجمیوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تمہیں پتا ہی کیا ہے؟ تمہیں علم ہی کیا ہے؟ اور میں جبریل سے پوچھو، اور جس نے عرشیوں کو بھی دیکھا ہے، فرشیوں کو بھی دیکھا ہے، نوریوں کو بھی دیکھا ہے، ناریوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے شرق والوں کو بھی دیکھا، غرب والوں کو بھی دیکھا، عرب والوں کو بھی دیکھا، عجم والوں کو بھی دیکھا، پورب والوں کو بھی دیکھا، پچھم والوں کو بھی دیکھا، اور میں وہ جبریل ہوں جس نے صفیح اللہ کو بھی دیکھا، صفیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، ذبیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کو بھی دیکھا، نجیح اللہ کی امت کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا۔ ارے جس نے کلیم اللہ کو بھی دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو بھی دیکھا، روح اللہ کو بھی دیکھا، روح اللہ کی امت کو بھی دیکھا۔ میں مشرق و مغرب سے ہو کے آیا، میں شمال و جنوب کے چکر لگا کے آیا، میں دنیا کے چپے چپے سے ہو کے آیا۔ سنو، وَلَمْ أَرَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، میں نے پوری کائنات نے محمد سے افضل و اعلیٰ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ نعرے والے دی آواز نہیں نکل دی بھی تہاڈی کتھوں نکلے گی؟ اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے تمہیں اس طرح لگانے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم رسول کی عظمت کا پرچم لہرا کے رہیں گے، محمد کی ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، نبی کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ بھگاؤ گے؟ اس سستی نال، اس کاہلی نال، اس غفلت نال؟ آج اس سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے پیغمبر کی ذات پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کائنات کے امام کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، رسول ہاشمی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ بتلا تیری غیرت کب جاگے گی؟ بتا تجھے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کب ہوش آئے گا؟ انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے، پوری دنیا میں پرچم لہرائے گا، یا رب کی توحید کا لہرائے گا یا محمد کی ختم نبوت کا لہرائے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل جبریل کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا۔ کہاں دیکھنا تھا؟ آسمان کے خالق و مالک نے اس سے افضل و اعلیٰ کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں۔ نظر تو تب آئے گا اگر رب بنائے گا تو۔ اتنی فضیلتوں کے مالک رحمت کائنات۔ آئیے میں تمہیں بتلاتا ہوں، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کی ورق گردانی کیجئے، تمہیں رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ تو چلے۔ اللہ کی قسم، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس کائنات میں آئے، اللہ نے انہیں جو خوبیاں عطا کی، جو صفتیں عطا کی، جو وصف عطا کیے، ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں ایک خوبی مجھے کوئی ایسی لا کے دکھا دو جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قرآن کریم سے تمہیں 40 خوبیاں ایسی دکھاتا ہوں جو اللہ نے تنہا جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی، کسی پیغمبر کو بھی عطا نہیں کی۔ آؤ قرآن و حدیث سے جڑ جاؤ، اہل حدیث کی دعوت قرآن و حدیث کی دعوت ہے۔ مسلک اہل حدیث لڑائی جھگڑے کا نام نہیں، فتنے اور فساد کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کسی کو رگیدنے کا نام نہیں۔ مسلک اہل حدیث کسی پہ تبرہ کرنے کا نام نہیں۔ اور مسلک اہل حدیث نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ترکت فیکم امرین کی صدائے دل نواز کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ کی پکار کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان کے فرمان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کے نشان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تاثیر کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کے اعلان کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا۔ مسلک اہل حدیث نام ہے کامل قرآن کا، فرمان آقا ذی شان کا۔ مسلک اہل حدیث تو یہ ہے، دعوت اہل حدیث تو یہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیا بتایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا۔ مسلک اہل حدیث قرآن و سنت کا نام ہے۔ آؤ قرآن و سنت سے دیکھو، پڑھو قرآن و سنت کو، مطالعہ کرو قرآن و سنت کا، اور دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو کون سی خوبی ایسی ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو اور جناب محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کو پڑھا، آئیے میں آپ کو بھی چند مقامات سناتا ہوں، آپ کو بھی دکھاتا ہوں، آپ تک بھی پہنچاتا ہوں۔ اور دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے اگر کسی نبی کی کوئی خوبی بیان کی تو اس کے ساتھ جناب محمد کی بھی بیان کی۔ قرآن حضرت آدم کے بارے میں بولا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ رحمت کائنات جناب محمد کے بارے میں بھی بولا الرحمن علم القرآن۔ جناب آدم کے بارے میں اگر قرآن بولا
اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ قرآن اگر جناب ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا انہو کان صدیقا نبیا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ قرآن اگر جناب ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا ورفعناہ مکانا علیہ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن اگر الیاس پیغمبر کے بارے میں بولا اذ قال لقومہ الا تتقون اتدعون بالا، محبوب کے بارے میں بھی بولا افرأیتہم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ قرآن اگر نوح پیغمبر کے بارے میں بولا وما انا بطارد المؤمنین، قرآن نبی کے بارے میں بھی بولا ولا تطرد الذین یدعون ربہم۔ اگر قرآن جناب ابراہیم کے بارے میں بولا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا ان ابراہیم لأواہ حلیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب۔ قرآن اگر ہائے ہائے جناب اسماعیل کے بارے میں بولا وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ قرآن اگر یوسف کے بارے میں بولا اقتلوا یوسف أَوِ اطرحوه أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، محبوب کے بارے میں بھی بولا إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ارے قرآن اگر جناب موسیٰ کے بارے میں بولا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، محبوب کے بارے میں بھی بولا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن اگر جناب موسیٰ کے بارے میں بولا رب اشرح لی صدری ویسر لی، محبوب کے بارے میں بھی بولا الم نشرح لک صدرک۔ اگر قرآن جو ہے جناب داود کے بارے میں بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ علما، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن اگر جناب سلیمان کے بارے میں بولا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، محبوب کے بارے میں بھی بولا اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ قرآن اگر ایوب کے بارے میں بولا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ قرآن اگر زکریا کے بارے میں بولا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب کے بارے میں بھی بولا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اگر قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا ہائے فَسَلِّمُوا، ہائے ہائے قرآن وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی بولا قرآن پڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، قرآن کی ورقردانی کرتا جا، قرآن میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو میرے آقا جناب محمد کو نہ دی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کوئی خوبی ایسی قرآن مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث، کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ صاحب دل کو کہنا پڑا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتوں سے نوازا، تمہیں کیا پتا رسول کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، بلندی کیا ہے؟ مجھے کہنے دے میرا محبوب تو اس شان سے آیا، میرا پیغمبر تو اس عظمت سے آیا کہ آدم کا خلق لے کر آیا،
اور میرا محبوب آدم کا خلق لے کر آیا، شیش کی معرفت لے کر آیا، میرا محبوب جناب نوح کا جوش تبلیغ لے کر آیا، میرا محبوب ہائے ابراہیم کا جوش ہائے ولولائے توحید لے کے آیا، اسماعیل کا اظہار لے کر آیا، اسحاق کی رضا لے کر آیا، ہائے ہائے میرا محبوب صالح کی فصاحت لے کر آیا، میرا محبوب اگر اس کائنات میں آیا اور دنیا والوں لکھو جناب لوط کی حکمت لے کر آیا، جناب موسیٰ کا جلال لے کر آیا، جناب ہارون کا جمال لے کر آیا، میرا محبوب آیا یونس کی اطاعت لے کر آیا، میرا محبوب اس کائنات میں آیا جناب یعقوب کی گریہ ساری لے کر آیا، میرا محبوب اس کائنات میں آیا داؤد کی آواز لے کر آیا، ایوب کا صبر لے کر آیا، یوشع کا جہاد لے کر آیا، دانیال کی محبت لے کر آیا، الیاس کا وقار لے کر آیا، یوسف کا حسن لے کر آیا، میرا محبوب اس کائنات میں آیا اور یحییٰ کی غربت لے کر آیا، میرا محبوب اس کائنات میں آیا زکریا کی خاموشی لے کر آیا، عیسیٰ کا زہد و تقوی لے کر آیا، میرا محبوب آیا رب کا خوف لے کر آیا، دنیا میں دین کے غلبے کا جوش لے کر آیا، اور کہنے والے کو کہنا پڑا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کتنی عظمتوں سے نوازا ہے اللہ نے جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات لمبی ہو جائے گی، سنو، قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ قرآن کریم میں ایک خوبی بتاتا ہوں تمہیں جو اللہ نے تنہا جناب محمد کو دی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جاؤ ڈھونڈو، جاؤ تلاش کرو، جاؤ ورق گردانی کرو، جاؤ تاریخ کے اوراق کو پلٹو، جاؤ قرآن کو کھولو، جاؤ حدیث کا مطالعہ کرو۔ یہ ایسی خوبی ہے، یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے تنہا جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں دی۔ فرمایا آدم میرا نبی ہے، رسول ہے، نبی آتے رہے جاتے رہے، نبیوں کی موجودگی میں نبی آتے رہے، آمینہ کے لال کی باری آئی، فرمایا تجھے ایسا وصف دے کے، ایسی خوبی دے کے، ایسی صفت دے کے بھیج رہا ہوں، اب تیرے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت لاؤ ڈھونڈو جا کے۔ یہ ہے وصف کسی کے پاس، یہ ہے خوبی کسی کے پاس۔ آج اس وصف اور خوبی پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا اور تیرا فرض کیا ہے؟ میری اور تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ میری اور تیری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم جناب محمد کی اس خوبی پر کسی کو حملے کی اجازت، بولو اجازت نہیں دیں گے۔ کیسے دیں؟ حملہ تو دور کی بات ہے، ہم اس کے بارے میں ایک لفظ سننے کے لیے بھی تیار۔ آپ کو پتہ ہے جناب حبیب کو جب بھیجا گیا مسیلمہ کذاب کے پاس، اس نے سوال کیا، اس نے کہا تو مجھے بتاؤ آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو نبی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے مانتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا نبی محمد کو نبی مانتا ہے؟ مانتا ہوں۔ مجھے مانتا ہے؟ کہا تجھے میں نے سنا ہی نہیں، تو کیا رہا ہے؟ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا بتا نبی مانتا ہے اس کو؟ مانتا ہوں۔ مجھے مانتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہی نہیں۔
یہ کیا بات ہے؟ وہ سنتا ہے، یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ حبیب نے کائنات کو سبق دیا، ختم نبوت کے رکھوالو، نبی کی صفت اور خوبی کی حفاظت کرنے والوں، حبیب نے کائنات کو سبق دیا۔ اور ہم کسی کی نبوت ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسی بات سننا بھی پسند، بولو ایسی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ امام کائنات کی ختم نبوت کے مقابلے پہ کسی شخص کی بات بھی سننا قبول نہیں کرتے۔ آج کلمہ پڑھ کے محمد کی ختم نبوت پہ حملہ کرو، آج نبی کی ختم نبوت کا تمسخر اڑاؤ، آج پیغمبر کی ختم نبوت کا مذاق اڑاؤ، اور ہمیں کہو چپ رہو، خاموش رہو، کانوں میں روئی کے بوڑے ٹھونس لو۔ اور مسلمانوں، آج میری اور آپ کی غیرت کہاں مر گئی، آج یہ حمیت کہاں ختم ہو گئی؟ دنیا کو بتاؤ، اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، محمد کی صفت پہ آنچ آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا۔ آج کلمہ پڑھ کے اس پہ حملہ کرتے ہو۔ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں پتا ہے کلمے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کلمہ درس کیا دے رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے کلمہ سبق کیا پڑھا رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہو جی وہ بھی تو کلمہ یہی پڑھتے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو جی چاہے نبی بنا لو، جس کو جی چاہے داتا بنا لو، جس کو جی چاہے غوث اعظم بنا لو، جس کو جی چاہے امام اعظم بنا لو، جس کو جی چاہے رہبر بنا لو، جس کو جی چاہے الہ بنا لو، معبود بنا لو، کارساز بنا لو۔ کیا کلمے کا معنی اور مفہوم یہ ہے؟ کیا کلمے کا مطلب یہ ہے؟ کاش تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مفہوم کو سمجھا ہوتا۔ اہل حدیث تیری ذمہ داری ہے، تو نے لوگوں کو سمجھانا ہے، تو نے لوگوں کو بتانا ہے، تو نے سچے اور سچے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تیری سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے، دین سے ناآشنا دکھائی دے رہے۔ ضرورت ہے میدان عمل میں نکلنے کی، ضرورت ہے میدان عمل میں نکل کر سچے اور سچے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور انشاءاللہ ہم یہ سچا اور سچا دین لوگوں تک پہنچا کے رہیں گے، لوگوں کو سنا کے رہیں گے۔ اللہ کی قسم، دل آزاری مقصود نہیں ہے، تبرہ مقصود نہیں ہے، بازاری زبان مقصود نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تمنا ہے، وہ دین، وہ شریعت جو جناب جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، اس دین کو گھر گھر پہنچا دیا جائے، اس دین کو گھر گھر پہنچا دیا جائے، اور انشاءاللہ یہ دین گھر گھر پہنچ کے رہے گا، یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا کو بتا لو تمام ادیان پہ یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ لوگو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ ایک دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے،
محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی ختم نبوت کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ بتایا گیا ہے لوگوں اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ رہنما کوئی نہیں، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پہ الوہیت ختم ہے، اس پہ نبوت ختم ہے۔ ہاں کائنات کان لگا کے سن لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک اس کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائے، ہمارا اعلان سن لو، حکمران کیسے بھی آ جائے، حکمران کیسے بھی آ جائے، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائیں، خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، اب وہاں سے نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ دین تو یہ ہے، شریعت تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، تو لا الہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی کہے اور محمد کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، اللہ کی قسم ایسے ہو سکتا ہم ہونے دیں گے؟ آئیے آئیے، اللہ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت عطا کی ہے کہ یہ کائنات میں کسی اور کو اللہ نے عطا، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک آنے والے پیغمبروں کو اللہ نے یہ خوبی عطا نہیں کی۔ اور یہ نبی ضرور ہیں، رسول ضرور ہیں، پیغمبر ضرور ہیں، اللہ کے لاڈلے ضرور ہیں، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، اللہ کے محبوب ضرور ہیں، اللہ کے برگزیدہ ضرور ہیں، لیکن خاتم النبیین اکیلا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کے دروازے کو مقفل کرنے والا، نبوت کے دروازے کو تالا لگانے والا، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا آمینہ کا لال ہے، ہاں ہاں امام الحرمین ہے، خواجہ بدر و حنین ہے، امام القبلتین ہے، سید الثقلین ہے، جد الحسن والحسین ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جیسا مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تمہیں کیا پتا ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ ہم پہ الزام لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں قریب آؤ ہم تمہیں بتائیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لوگوں ہمارا مسلک لکھ کے لے جاؤ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت کائنات جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچا کے رہیں گے، مسلک کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ لہرانے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دے دو، ان دروس سے یہ سبق دے دو، ان اجتماعات سے یہ پیغام دے دو کہ انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت گھر گھر پہنچ کے رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرمائے۔ انشاءاللہ بقیت السلف حضرت مولانا عبدالواحد سلفی صاحب دعا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اذان ہوگی، نماز ہوگی۔ والنجم إذا غوى